اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں، تو میں کچھ بھی نہیں. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. محبت صابر ہے اور مہربان. محبت حسد نہیں کرتی. محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں. نازیبا کام نہیں کرتی. اپنی بہتری نہیں چاہتی. جھنجھلاتی نہیں. بدگمانی نہیں کرتی. بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے. سب کچھ یقین کرتی ہے. سب باتوں کی امید رکھتی ہے. سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی. زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی. علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا. بچوں کی سی طبیعت تھی. بچوں کی سی سمجھ تھی. لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی. اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت ہمارا علم ناقص ہے مگر اس وقت پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں. غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے. محبت کو زوال نہیں. پیار بھرا سلام آپ سب کو جو خدا کا کلام سن رہے ہیں، کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں. آپ سب کے لیے جو اس پروگرام کے لیے، میرے لیے اور سارے چینلز کے لیے جہاں خدا کا کلام سنائی دیا جاتا ہے، پیش ہوتا ہے، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں. خدا کے حضور یہ دعا ہے کہ آج کا جو پیغام آپ سنیں گے، خدا کا کلام جو آپ تک پہنچایا جائے گا، اس کا ایک نتیجہ یہ ہو کہ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی شروع ہو جائے. کچھ بدلنا شروع ہو جائے اور وہ تبدیلی جاری رہے. آپ بدلتے چلے جائیں. خدا آپ کو دیکھے اور خوش ہو اور آپ بھی اپنی زندگی کو دیکھ کے کہیں خداوند تیرا شکر ہے، جو میں تھا اب ویسا نہیں ہوں، جیسی میں تھی اب نہیں ہوں. خدا آپ کو برکت دے گا. خدا مجھ پر بھی رحم کرے.
پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، خداوند کے پیاروں، یہ خداوند کا کلام سب کے لیے ہے۔ مجھے معلوم نہیں کون سنے گا، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ سننے والے کی ضرورت کیا ہے۔ جب تک خدا آپ پر ظاہر نہ کرے، آپ بھی نہیں جان سکتے کہ آپ کی ضرورت ہے کیا۔ ہم خدا کو اپنی ضرورتیں بتاتے ہیں، اور ہم کو کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس بات کے لیے ہم خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر وہ ہمیں مل جائے تو فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ لکھا خدا کے کلام میں، اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی، وہ جان سوکھ گئی ان کی۔ خدا کا شکر ہو کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ہماری ضرورت کو جانتے ہوئے اپنے وقت پر ہماری دعا کا جواب دیتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن آج ایک بات کا ذکر کیا چاہتا ہوں جو ہر ایمان لانے والے کی زندگی میں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تبدیلی ہے، ایک پریورتن ہے۔ کچھ بدل جاتا ہے اور بدلتا رہتا ہے۔ ایک تبدیلی شروع ہوتی ہے، اب وہ جاری رہتی ہے۔ اسی کا ذکر خدا کے بندے پولوس رسول نے اس طرح کیا کہ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے۔ اگر یہ بات جس کا ذکر آپ سنیں گے زندگی میں نہ ہو تو ہم ہمت ہار جائیں گے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہمت ہار جائیں گے، کیونکہ مشکل سفر ہے۔ نفرت، مخالفت، اذیت، یہ سب ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ تو خدا کا شکر ہے وہ ایک ایسا کام شروع کر دیتا ہے جو جاری رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری ہمت بڑی رہتی ہے، طاقت بنی رہتی ہے، ہم اسے لپٹے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ڈرتے نہیں، ہمت نہیں ہارتے۔ وہ کیا ہے لکھا کہ جوں ہماری ظاہری انسانیت، یہ انسانیت ظاہر ہوتی جاتی، کم ہوتی جاتی ہے، جوں ہماری ظاہری انسانیت، دکھائی دینے والی انسانیت زائل کم ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے ہماری باطنی انسانیت اندر روز بروز نئی ہوتی جاتی۔ باہر سے ہم پرانے ہو رہے ہیں، اندر سے نئے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب قسم کا کام ہے جو خدا ان پر، ان کی زندگی میں شروع کر دیتا ہے، جو یسوع مسیح پہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ اگر نہ ہو رہا ہو، زندگی میں تبدیلی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم نے خدا یسوع مسیح کو پہچانا ہے، اور نہ ہی اس کی نجات کو قبول کیا ہے۔ ہمارے اندر کچھ نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے گا، اس کی زندگی میں خدا کچھ کرے گا۔ اور وہ کام ایسا ہے کہ جو شروع ہوتا ہے اور وہ ہوتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہم ہمت نہیں ہارتے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، ورنہ اگر یہ بات نہ ہو رہے، ہوتی نہ رہے، تو ہم ہمت ہار جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا ذکر آپ سنیں گے، اور خدا کرے کہ جن کی زندگی میں یہ تبدیلی ہو رہی ہے وہ حلیمی سے، خاکساری، فروتنی، نمرتا سے اس کا شکر کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو، میری زندگی میں یہ پریورتن ہو رہا ہے، تبدیلی ہو رہی ہے جو تو کر رہا ہے۔ اور جو ایسے بھائی بہن ہیں جن کو اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے، تو آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ اس سے ایک دفعہ یہ دعا کر کے کہہ دیں، اے خداوند میں بدلنا مانگتا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں اپنی زندگی سے، میرے گھر کے حالات، میری زندگی، میں تو جیتے جی در کو در کہتے زندہ در گور، جیتے جی جیسے دفن کر رکھا ہے مصیبتوں میں۔ وہ سنے گا، وہ پیار کرتا ہے آپ کو، وہ تیار ہے مدد کرنے کے لیے، اسی لیے دنیا میں آیا، اور وہ زندہ ہے، آپ کی سنے گا۔ تو وہ کیا بات ہے؟ وہ تبدیلی کیا ہے؟ بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، بہت سارے زاویہ نظر بالکل بدل، دیکھنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، جینے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، بہت ساری بات چیت میں فرق ہو جائے گا، مزاج تمہارا فرق ہو جائے گا، بہت فرق ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس کا ذکر آج آپ سنیں گے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ خدا کے نزدیک بڑھے گا کوئی ایماندار، اتنا ہی زندگی میں
یہ جو نفرت کرنے کی بدرو ہے انسان کے اندر، نفرت، ہم نفرت کرتے ہیں، جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت کرتے ہیں، جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ سارا الٹا ہوا ہے۔ تو وہ جو نفرت کی بدرو ہے وہ نکل جائے گی، اس کے بجائے خدا کے پاک روح کا قبضہ زندگی پر، یسوع مسیح کا روح ہمارے اندر آئے گا، اور نفرت کے بجائے محبت ہو جائے گی، محبت بہہ نکلے گی، جیسے ایک آبشار ہے محبت کا، اس کے نیچے ہم آ جائیں گے، اور پھر اس کا ظہور یہ ہوگا کہ ہمارے اندر سے محبت کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو خدا یسوع مسیح کرتا ہے۔ یہ پہچان ہے اس بات کی کہ ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ کیسے مجھے پتا؟ کہیں لکھا ہے یہ؟ ہاں دیکھو، سنو میرے ساتھ، یوحنا کی انجیل میں دیکھتے 13واں باب ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے۔ میں نے بہت بڑا صبح یہ فیصلہ کر لیا تھا، دیکھا تھا کہ اگر کوئی بات بائبل میں نہیں لکھی ہے تو اس کا چھوڑو ذکر۔ ہاں اگر خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے، اس کا سیاق و سباق پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، اور بھی تو خدا سمجھا دیتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں یہ بات میرے لیے ہے۔ یہ تو کہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ یہ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ حوالہ اس کا ہے 13واں باب اور اس کی 34 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یوحنا کا انجیل 13واں باب 34 آیت سے یہ لکھا ہے، آ جائیں گے آپ دیکھ لینا۔ میں تمہیں ایک نیا حکم کیوں؟ پرانے حکم تو موسیٰ نے دیے تھے۔ خدا کا شکر ہے خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تم سن چکے ہو، بہت ساری باتیں جو سنی تھیں وہ اس وقت کے حالات کے مطابق تھیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں وہ موسیٰ کی شریعت ہے، یہ مسیح کی شریعت ہے۔ شکر ہے خدا کا، ورنہ ہم وہیں کے وہیں اٹکے رہ جاتے۔ جی ہم تو، ہمارے دادا تو سائیکل چلایا کرتے تھے، بھائی دادا سائیکل چلاتے تھے، شکر ہے، اس وقت سائیکل بہت بڑی چیز تھی۔ اب آپ کے پاس کار ہے، موٹر سائیکل ہے، لمبا سفر کرنا ہو تو ہوائی جہاز ہے۔ نہیں جی نہیں، ہم تو سائیکل پر ہی جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ اسی طرح بتدریج، درجے بدرجے جو باتیں اس وقت تھیں وہ اس وقت کے لیے ٹھیک تھیں۔ اب یسوع مسیح کہتا تم سن چکے ہو، میں تم سے کہتا ہوں اب یہ میری شریعت ہے، مسیح کی شریعت اور ہے۔ موسیٰ کی شریعت کے لیے خدا کا شکر ہو، مسیح کی شریعت ان کو بخشی جاتی ہے جن کی زندگی میں اس کا پاک روح ہے۔ وہ روح ان کے اندر وہی باتیں پیدا کرے گا جو مسیح کے اندر تھیں۔ تو لکھا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کیسے؟ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ ایسے نہیں کہ جیسے تم فطرتی طور پر کرتے ہو، جو تمہیں محبت کرتا اس سے محبت رکھو، جس سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے اس سے نہیں، وہ والی محبت نہیں ہے۔ جیسے میں نے تم سے، تو ہمارے پاس ایک نمونہ ہے ایک نئی محبت کا، وہ مسیح کی محبت ہے۔ خدا نے اپنی محبت کی خوبی مسیح میں ظاہر کی ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو خدا کی محبت کو تو مسیح کو دیکھو۔ میں نے تم سے لکھا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اگر تم میں محبت نہیں ہے تو دھوکہ مت کھاؤ، دھوکہ مت دو، تم میرے شاگرد نہیں ہو، تم شاہ کے گرد نہیں ہو، تم پتہ نہیں کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہو۔ تو یہ پہچان ہوتی ہے۔ تو جب کوئی اپنی زندگی یسوع مسیح کے سپرد کرے گا تو معجزہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے نفرت دور ہوگی، اور دور ہوتی چلی جائے گی۔ آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے مجھے، کہ انہوں نے تمہارے ساتھ وہ کیا ہوگا، لیکن یسوع مسیح کہہ رہا کہ نہیں۔ یہ آہستہ آہستہ آتی جاتی، جو خدا کا کلام پڑھیں گے، جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کریں گے، اتنا ہی زیادہ روح القدس کو موقع ملتا رہے گا کہ ہماری زندگی میں وہ بات پیدا کر دے جو اندر ہے نہیں۔ تبدیلی، پریورتن، بدلاؤ، بہت بڑا بدلاؤ ہے یہ۔ ایک آدمی جو نفرت کرتا ہو، دوسرے کو مارنے کے لیے انتظام کر رہا ہو،
رات دن آگ لگ رہی ہے اس کی، برائیاں ہی کرتا ہو، انتظار کر رہا ہو موقع کی. ہاں ویسے خدا کا بھی نام لیتے ہیں، سارا کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ حالت ہے تو وہ اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق، یسوع مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس آدمی کا. کہے چلا جائے میں ایماندار ہوں، کہتا میرا شاگرد اگر کوئی ہے تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ محبت کا قبضہ ہوگا اس کی زندگی پر، وہ جو نفرت کی بدرو ہے وہ نکل جائے گی، یہ تبدیلی ہوگی. اس کی بجائے خدا کی وہ محبت اتر آئے گی جس کا ذکر آپ نے سنا. یہ محبت جس کو زوال نہیں، یہ مخلوب نہیں ہو سکتی، یہ اس پر فتح نہیں پا سکتا. یہ محبت کی جو یسوع مسیح کی محبت ہے، اتنی زبردست طاقت ہے یہ. اسی کی وجہ سے ساری دنیا میں 11 آدمیوں نے یسوع مسیح کی محبت کا پرچار، یسوع مسیح کی محبت کی خوشبو پھیلا دی جہاں جہاں گئے ہیں، اور آج بھی ہے. کوئی نہیں اس پر غالب آ سکے گا، نفرت اس پر غالب نہیں آ سکتی، یہ خدا کا فرمان ہے. تو دیکھو یہ محبت ہے، بدی سے دوری ہو جائے گی، خدا کی محبت کی بھرپوری ہو جائے گی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسی نفرت کہاں سے آئے گی؟ انسان کے اندر فطرتی طور پر تو ہے نہیں. ارے جو کوئی لوگ تو جس نے بھلائی کی اس کے ساتھ بھی بھلائی نہیں کرتے، اس سے بھی بے وفائی ہو جاتی ہے. یہ خداوند کا کہنا، ذرا دیکھنا متی کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیے، یہ کس قسم کی محبت ہے جس کا ذکر یہاں پر 5واں باب ہے، اس میں یہ لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. یہ موسیٰ کے وقت کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے یہ، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ مسیح کی شریعت ہے. خدا کا شکر ہے یہ لکھا ہوا، ورنہ ہم وہیں کے وہیں الجھے رہ جاتے کہ جی پرانے اہدنامے میں ایسا لکھا ہے. لیکن خدا کا شکر ہمارے پاس ایک نیا اہدنامہ ہے، یہ مسیح کی شریعت ہے. میں تم سے کہتا ہوں اپنے دشمن سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو. ارے بھائی تمہاری نئی پیدائش ہوئی ہے، تمہارے اندر ایک نئی بات پیدا کر دی گئی ہے. یہ فطرتی طور پر انسان کے اندر ہے نہیں. شیطان نے ایسا بیج بویا ہے کہ محبت نہ آپ خدا سے رکھیں، نہ اپنے آپ سے، نہ ایک دوسرے سے. دشمنی، نفرت، اپنے آپ کو راست باز، دوسرے کو برباد کرو. یہ کیا چیز ہے؟ کہتے تمہارا نیا جنم ہوا، لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا یسوع مسیح کو، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، خدا سے پیدا ہوئے. اور جو خدا سے پیدا ہوا ہے روحانی طور پر، اس میں خدا کی سی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور ان میں جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ خدا کی محبت کا جنم ہوتا ہے اس کے اندر. وہ محبت رکھ سکتا ہے کیسے؟ لکھا ہوا کہ خدا کا پاک روح جو ہم کو بخشا گیا، رومیوں 5:5 دیکھ لینا. خدا کا روح جو ہم کو بخشا گیا، یسوع مسیح کا روح، اس نے کہا تھا میں تمہارے اندر ہوں گا، ابھی تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے اندر ہوں گا. وہ ہے روح اس کا. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، لکھا خدا کا روح جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے اندر ڈالی گئی ہے، اونڈیلی گئی ہے. اوپر سے آتی ہے یہ محبت، اندر نہیں ہے، اندر نفرت ہے. تو آپ نے دیکھا ہو کہ جب پانی اوپر سے آئے گا تو برتن کی جو ہوا ہوتی وہ باہر نکل جائے گی، پانی آ جائے گا، جو چیز ڈالو گے وہ آئے گی، لیکن ہوا جو تھی وہ پہلے سے نکل جائے گی. نفرت نکل جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے. یہی تو ہے معجزہ جس کی انسان کو سخت ضرورت ہے. تمام دنیا کو اس کی ضرورت ہے. انسان مرا جا رہا ہے اس کے بغیر. اس نفرت نے آگ لگا رکھی ہے. بھائی ہیں بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایک قوم دوسری قوم کو کھانا مانگ رہی ہے. ایماندار اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے، دوسروں کو نفرت کی نظر سے دیکھتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا ہے اگر ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تب تم میرے شاگرد کہلاؤ گے. تب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ شاگرد ہے، یہ ہے یسوع مسیح کا شاگرد.
شاگرد وہ ہوتا ہے جس کی زندگی پر خدا کے پاک روح کا، زندہ خداوند یسوع مسیح کے روح کا اختیار ہے، وہ ہے شاگرد۔ اس کے اندر محبت ہوگی، نفرت نکل جائے گی۔ محبت ہوگی تو ہم نے دیکھا یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو اوپر سے ڈالی جاتی ہے، آدمی میں نہیں ہے، انسان میں نہیں ہے، فطرتی طور پر ہمارے اندر۔ ہم انہی کو پیار کرتے ہیں جن سے ہم کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ دشمن سے محبت، ستانے والوں کے لیے دعا، یہی تو ایک طاقت تھی جو خدا نے اپنے شاگردوں کو دی اور دے رہا ہے، کہ اتنی مخالفت، اتنی نفرت مسیح کے نام سے، مسیحی لوگوں سے، اور ان کی خدمت کرتے۔ ہاں، جن پر خدا کے پاک روح کا قبضہ ہے برداشت کر لیتے۔ آپ نے دیکھا، ہم نے پڑھا تھا، سہ لیتی سب کچھ، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی، سب باتوں کی امید کرتی۔ دعا دشمن کے لیے کرنا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی دشمن کے لیے ایماندار دعا کرتا تو ایماندار کو نہیں پتہ لگتا کہ کیا ہو رہا ہے، نہ اس دشمن کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا، لیکن خدا اسی دشمن کی زندگی میں کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ساؤل نام کا ایک آدمی مسیحیوں کو ستاتا ہوا اختیار کے ساتھ دمشق میں پہنچا ہے، یہ پتہ کر کے کہ وہاں مسیحی لوگ رہتے، ان کو پکڑو اور لے کے آؤ یروشلم، سب کے سامنے ان کو ذلیل کریں گے، مروا دیں گے۔ وہاں پر ایک خدا یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اس کا نام تھا حنانیہ۔ حنانیہ کو کچھ نہیں پتا تھا، ان کو یہ بتا دیا گیا تھا اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے خدا سے فریاد کرو، دشمنوں سے محبت، یہ سب کچھ پتا تھا۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ کلیسیا یہ جو دعا کرتی اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہوگا۔ جب ساؤل دمشق میں پہنچا ہے تو خداوند نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر کے کہا ہے ساؤل، شخصی طور پر اس کا نام لیا ہے۔ خدا جانتا ان کا نام جنہیں ہم سوچتے ہیں جس کا نام مٹوا دو، اسے برباد کر دو، یہ تو خراب۔ ارے بھائی، خدا اس کا نام جانتا ہے، پیار کرتا ہے، اسے ہمیں نہیں معلوم کہ جسے میں دشمن سمجھ رہا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ خدا کا پاک روح سے تبدیل کر دے گا، اس لیے کہا دعا کرو۔ جب ہم دعا کرتے تو خدا کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، دشمنوں کے لیے امید کا دروازہ کھولتے ہیں ہم۔ اتنی بڑی خدمت ہاں اپنے آپ نہیں کر سکتے، یسوع مسیح کے روح سے ہوتا ہے یہ۔ حنانیہ کو نہیں پتا تھا کہ خداوند اس کے لیے کیا کر رہا ہے۔ جب خداوند نے اپنے آپ کو حنانیہ پر ظاہر کیا اور کہا کہ راستے میں وہ آ رہا تھا تو میں نے اس سے بات کیا، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اب وہ گر پڑا ہے، اب اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے، میرا جلال اس کو دیکھ کے اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی ہے، لیکن اندر کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ جا اس کے پاس۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہا تجھے پتا نہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ حنانیہ خداوند سے کہہ رہا ارے وہ تو ہمیں برباد کرنے کے لیے آیا، وہ تو دشمن ہے ہماری جان کا۔ جب خداوند نے اس کو تیار کر دیا ہے تو جسے وہ دشمن کہہ رہا تھا اس کے پاس جا کے کہتا ہے آئے بھائی ساؤل، اور بھائی ساؤل آنکھیں بند ہیں، دکھائی نہیں دے رہا۔ جب اس نے بھائی کہہ کر اس پر ہاتھ رکھ کے دعا کی تو آنکھیں کھل گئی اس کی۔ اس لیے خداوند کہہ رہا ہے کہ جب تم دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہو، ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہو، تم کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، میں تمہیں استعمال کر رہا ہوں۔ مانگو ان کے لیے دعا، کرو ان سے محبت۔ ارے ماری تو دیں گے، تمہارے لیے گھر پہ جگہ تیار ہے، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، تم میرے شاگرد ہو۔ جب تمہیں مشکل لگے تو اپنے آپ کو سپرد کرو، میں اور پلا دوں گا روح، طاقت آ جائے گی، غصہ دور ہو جائے گا، شیطان دفع ہوگا۔ تم دیکھو گے ان کی طرف ستانے والوں کو، تمہاری آنکھوں میں پیار ہوگا، ان سے برداشت نہیں ہوگی، وہ کہیں گے یہ کیا ہے اس کے اندر، یہ طاقت اتنے پیار سے مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سر جھکا کے کیا کہہ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کلیسیا قائم رہی ہے
آج تک دنیا میں کلیسیا کا وجود اسی لیے ہے. بتا دیا تھا کہ تم سے میرے نام کے سبب سے دنیا تمہیں ستائے گی، تم سے نفرت کرے گی. ایسا ہی ہوا، جانوروں کے سامنے پھینک دیا، شیروں کے سامنے تالیاں بجا رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے. ان کو کپڑے لپیٹ لپیٹ کے میٹنگ کے لیے ان کی مجلسیں ہو رہی، جلا دیا انہیں عیسائیوں کو، ان کی روشنی میں بیٹھے ہوئے اپنا پارٹی کر رہے ہیں. یہ رہا ہے. ان سے کہا تھا روح القدس جو تم کو بخشا گیا اس کے وسیلے سے خدا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ایک مسیحی کے دل میں، کسی سے وہ نفرت نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ خدا یسوع مسیح کا شاگرد ہونا، محبت کو زوال نہیں. ارے سب چیزیں جاتی رہیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. جو چیز اصل میں رہنے والی ہے، جس کی وجہ سے ہم رہ سکتے ہیں، وہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے. خدا کی وہ محبت ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے. سنا آپ نے؟ ہمت مت ہارنا. خدا کا شکر ہے، خدا کے کلام میں اس بات کو صفائی سے بتا دیا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں کو خدا کی طرف سے بہت سی بخششیں حاصل ہوتی، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، قوتیں بخشی جاتی ہیں، طاقتیں ان کو دی جاتی ہیں مختلف قسم کی. جیسی خدا نے کسی کی زندگی سے خدمت لینی ہے اسی کے مطابق وہ اسے قوت دے گا، بخشش دے گا. یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. عجیب بات یہ ہے، ایماندار ہاتھ رکھیں گے بیمار پر، خدا کے حکم سے بیمار اچھا ہو جاتا، بدروہیں بھاگ جاتی ہیں، یہاں تک کہ مردے تک زندہ کر دیے جاتے ہیں. ایسا ہوا ہے، ہوتا رہے گا، کیونکہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے. جس کی زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا اس کے ہاتھ کو استعمال کرے گا اور وہ کام کرتا ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. بالکل سچ ہے. لیکن جو پہچان ہے، اصل پہچان ہے، اگر وہ ہٹا دی جائے تو پھر کچھ بھی نہیں. اگر میں محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اسی لیے لکھا وہ آئے عزیزو دوسرے سے محبت رکھیں. یوحنا کا خط ہے، پہلا یوحنا. دیکھو کیا بات لکھی ہے، لکھا ہے آئے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. اور یہاں ایک دوسرے سے جدائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام دنیا کے لوگوں سے محبت رکھنی ہے، دشمنوں سے محبت رکھنی ہے. آئے بھائیو آؤ ہم ایک دوسرے سے عزیزو، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے، اور جو کوئی محبت رکھتا وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. جو خدا سے پیدا نہیں ہوا وہ نہیں جانتا اس محبت کو، اسی لیے ہم اسے باپ کہہ کے پکارتے ہیں. خدا سے پیدا وہ خدا کو جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے. جو محبت خدا کو ہم سے وہ اس سے ظاہر ہوئی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. آئے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی ہے تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت کرنا فرض ہے. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے. اگر کسی قسم کی بھی نفرت کسی کے لیے ہے تو یہ یاد رکھنا کہ وہ نفرت کبھی بھی خدا کی نزدیکی میں بڑھنے نہیں دے گی آپ کو. خدا توفیق دے دے آپ کو بھی، مجھے بھی دیتا رہے کہ ہم خدا کی محبت میں بڑھیں، کیونکہ محبت کو زوال نہیں. خدا آپ کو برکت دے، خدا مجھ پر رحم کرتا رہے.